السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ جب بستیوں کے لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور چھپے ہوئے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ بستیوں کو صاف کرنے کے لیے 3 عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ آسمان سے آفتیں آتی ہیں، پتھر آ گئے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، منہ زور بارشیں آ گئیں جو سیلاب بن جاتے ہیں، جو پچھلے دنوں ہمارا مقدر بنا۔ بارشیں برسیں، پہم برسیں، مسلسل برسیں، پے در پے برسیں، پہاڑوں سے نالے بنے، زمینوں پہ اترے، بستیاں غرقاب ہوئیں، فصلیں برباد ہوئیں، انسان گم ہو گئے، بستیاں ویرانے بن گئیں۔ اور ایسے بھی تلخ واقعات ملے کہ کئی لوگوں نے اپنے مرنے والوں کی لاشوں کو کفن میں دفنا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ پاکستان ڈوب گیا تقریباً، اور کئی سالوں تک اس کے جھٹکے، اس کی پریشانیاں محسوس ہوں گی۔ یہ پہلا عذاب ہوتا ہے جب بستیوں والے نافرمانی کے عادی ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں کو پالیسی بناتے ہیں، نافرمانیوں پہ فخر کرتے ہیں، نافرمانیوں پہ ناز کرتے ہیں، نافرمانیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا عذاب ہے۔ یہ عذاب جب آتا ہے تو بستیوں والے اس عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ لوگ عذاب شدہ بستیوں کے تعاون کے لیے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جب سیلاب آیا تو شہروں سے ٹرک، مزدے، بسیں، کاریں، جیپیں کمبل لے کر، دوائیاں لے کر، اشیاء خوردنی لے کر، نقد لے کر ان بستیوں میں پہنچے، چونکہ انہوں نے بھی عذاب سمجھا، انہوں نے بھی عذاب سمجھا۔ غیر مسلم بھی متحرک ہو جاتے ہیں، این جی اوز آتے ہیں، جہاز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، مصنوعی ٹانگیں دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا۔ کیوں کہ آسمان سے اترنے والے عذاب کو بستیاں بھی عذاب محسوس کرتی ہیں، لوگ بھی عذاب محسوس کرتے ہیں، اس لیے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں معذب بستیوں سے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ زمین سے اللہ آفتیں بھیجتا ہے، متعدی امراض بھیجتا ہے، منہ زور آندیاں بھیجتا ہے، نہروں کے سیلاب بنا دیتا ہے، ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی آیا، زلزلہ آیا 2005 میں غالباً نادرہ ریاض میں، اور اس کو بھی لوگ عذاب سمجھتے ہیں۔ بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، پتھروں کے نیچے لوگ دفن ہو جاتے ہیں، بھرے پورے مکان گر جاتے ہیں، لوگ اس میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ایسے عذاب پہ بھی لوگ متحرک ہوتے ہیں، دنیا بھر آتی ہے، مدد کرتی ہے، چونکہ عذاب ہوتا ہے۔ طوفان آ جاتے ہیں، سونامی آ گیا جاپان میں، پاکستان میں زلزلے آ گئے، یہ عذاب ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو عذاب جو ہیں، آسمان کا عذاب اور زمین کا عذاب، سورہ انعام آیت 65 میں آتا ہے۔ تیسرا عذاب ان دونوں عذاب سے شدید ہے، اس لیے کہ اس تیسرے عذاب کو لوگ نعمت سمجھتے ہیں۔ وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، جب آدمی کسی عذاب کو نعمت سمجھے، زحمت کو رحمت سمجھے، پریشانی کو قرار سمجھے، موت کو حیات سمجھے، بیماری کو صحت سمجھے، تو پھر علاج نہیں کرواتا۔ یہ جو تیسرا عذاب، تھرڈ ون عذاب، یلبسکم شیعہ، کہ تمہارے اندر فرقہ واریت آ جاتی ہے، اللہ کے عذاب کی تیسری شکل جو ان دونوں شکلوں سے شدید ہے۔ دونوں عذاب اتنے عالمگیر نہیں ہوتے، آفاقی نہیں ہوتے، تمام انسانوں کو لپیٹ میں نہیں لیتے۔ دونوں عذابوں کا مداوع 1-2 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن فرقہ واریت کی آگ یہ دلوں میں جاتی ہے، رویوں میں جاتی ہے، جذبوں میں جاتی ہے، بول چال میں جاتی ہے، گپ شپ میں جاتی ہے، نسلوں میں جاتی ہے، اور مسجدیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب دونوں عذابوں سے شدید ہے کہ جب فرقہ واریت آ جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ بستیاں عذاب کی زد میں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بھی عذاب کا اور ہمیں حکم دے کے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کوشش کرنا فرقہ واریت سے بچو۔ فرقہ واریت کا عذاب جب آ جاتا ہے تو بستیوں کو لوگ عذاب نہیں سمجھتے۔ ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ انگلینڈ میں پاکستان کے ایک سکالر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں تمام مسلک نماز پڑھتے تھے۔ ان پہ یہ بات گراں گزری کہ فلاں مسلک کے ساتھ ہمارے مسلک کے لوگ مل کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دورانیہ بڑھایا اور وہاں لوگوں کو آگاہ کیا، یہ لوگ جن کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مسلک کی مسجد بنا کر واپس لوٹے اور اپنے پاکستان میں آ کر اپنے ہم مزاج، ہم مسلک لوگوں کو کہا اگر میں نہ جاتا تو ان کی نمازیں برباد ہوتی رہتی۔ یہ عذاب ہوتا ہے، شدید عذاب۔ اور یہ عذاب اس وقت ہماری مسجدوں میں، محرابوں میں، خانقاہوں میں، درسگاہوں میں، مدرسوں میں، دیہاتوں میں، چوپالوں میں، پہاڑوں میں، پگڈنڈیوں میں، وادیوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، نیکوں میں، یہ عذاب پہ آ جاتا ہے۔
اور یہ عذاب نسلوں تک ٹریول کرتا ہے. یہ عذاب ڈرائنگ روم کے اندر آ جاتا ہے، لہجے سخت کرتا ہے، مزاج سخت کرتا ہے، آگ بنا دیتا ہے، بردی سرنگیں بچھا دیتا ہے. اس لیے اس عذاب کو شدید ترین عذاب کہا گیا. اس لیے قرآن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ناموں سے پکارا، سب سے پہلے جس نام سے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا وہ مدثر ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. مدثر کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو وہ ہے کالی کملے والے، یہ بھی معنی ٹھیک ہے. باریک چادر لے کر دوپہر کے وقت سونے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں. موٹی چادر لے کر رات کو سونے والے کو مزمل کہتے ہیں. زمل موٹے کمبل کو کہتے ہیں، دثر بریک چادر کو کہتے ہیں. اور ایک اور معنی جو فریضہ رسالت سے بڑی گہری مناسبت مطابقت رکھتا ہے وہ ہے یا ایھا المدثر. بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کر کے گھونسلہ بنانے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں. ایک معنی یہ. آشیاں سازی کا موسم آتا ہے، پرندے جب محسوس کرتے ہیں، غیب سے الہام ہوتا ہے کہ انڈوں کا موسم آ گیا، تو پرندے پھر گھونسلے بناتے ہیں. گھونسلوں میں ایک طرح کے تنکے نہیں ہوتے، سائز الگ، مزاج الگ، شیشم کا، کیکر کا، چھوٹے بڑے، نرم کمزور، ہر قسم کے تنکے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک نشیمن بنتا ہے، ایک آشیاں بنتا ہے. اور یہ تنکے ایک جگہ سے نہیں ملتے، چھتوں سے، مکانوں سے، گلیوں سے، کھیتوں سے، درختوں سے، ہر جگہ کہاں سے پرندے آشیاں بنانے کے لیے تنکے چن کے لاتے ہیں. پھر جا کے ایک نشیمن بنتا ہے، پھر انڈے دیتے ہیں، پھر نسل نو کا انتظام ہوتا ہے، پرندوں کے بچے آتے ہیں، فضا میں پرندے چہکتے مہکتے رہتے ہیں. تو مختلف جگہ سے تنکے اکٹھے کر کے گھونسلہ بنانے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے بکھرے ہوں کو جوڑنے والے نبی، آئیے اور تیرے باپ کا آشیانہ نشیمن جو آدم نے بنایا اس کو لوگوں نے بکھیر دیا. تمہارا ہمارا مسلک ایک نہیں، تمہارے ہمارے قوم ایک نہیں، تمہاری ہماری زبان ایک نہیں، تمہارا ہمارا خطہ ایک نہیں، تمہارا ہمارا قبیلہ ایک نہیں. اس آندھیوں کی وجہ سے وہ آشیاں بکھر گیا. آپ آئیے لوگوں کو کہیں مسلک کی کوئی بات نہیں، فرقوں کی کوئی بات نہیں، قبیلوں کی کوئی بات نہیں، وطن کی کوئی بات نہیں، زبان کی کوئی بات نہیں، رنگ کی کوئی بات نہیں، تم سب ایک ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا رسول ایک، اور تمہارا دین ایک. اتنی چیزوں کے مشترک ہونے کے باوجود تم ایک ہی ہو، الگ الگ نہیں ہو. تو یا ایھا المدثر، اے بکھرے ہوئے کو اکٹھا کرنے والے نبی. مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ نے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 159 پڑھی تھی، 159 نمبر آیت، جس میں اللہ نے کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی، وکانوا شیعا، اور گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. سب سے خوفناک وعید قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں ہے. اے میرے نبی، جنہوں نے فرقہ واریت کی اور فرقوں کے بنا پہ الگ ہو گئے، لست منہم فی شیء، وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جہاد کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، داڑھی رکھیں، پگڑی رکھیں، ٹوپی رکھیں، اگر ان کے اندر دلوں میں رویوں میں فرقہ واریت ہے تو لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو جن سے اللہ کے نبی کا تعلق کوئی نہیں، ہمارا تعلق کیسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی خطیب کے متعلق پتہ چلے کوئی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے تو اس سے لا تعلقی کا یوں اعلان کرو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کہا لست منہم فی شیء. تو مجھے کہنے لگا یہ اتنا عذاب کیوں ہے، سخت عذاب کیوں ہے؟ شرک پہ، جھوٹ پہ، زنا پہ، چوری پہ، قتل پہ، تکبر پہ، حسد پہ، بغض پہ، عناد پہ اتنا بڑا عذاب نہیں، اور اتنا بڑا عذاب فرقہ واریت پہ کیوں ہے؟ تو میں نے کہا نبی کی محنت کا پہلا کام ہوتا ہے مدثر، اکٹھا کرنا، تنکوں کو اکٹھا کرنا. اور جو فرقہ واریت کا حامل ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہوتا ہے تنکوں کو الگ الگ کرنا. تو نبی کی عمر بھر کی محنت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. شرابی اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، زانی 2 قبیلوں کو نقصان دیتا ہے، چور ایک فیملی کو نقصان دیتا ہے، متکبر اپنے آپ کو یا محدود. لیکن فرقہ واریت کا کرنے والا نبی کی بنیادی محنت مدثر کے خلاف چلتا ہے. اور نبی کی عمر بھر کی محنت کا آخری ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ مل کے رہو. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جن معروفات کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، محبت کرو، پیار کرو، اخلاق کرو، اکرام کرو، مہمان نوازی کرو، اس کا آخری پوائنٹ کیا ہے؟ آپس میں جوڑ بیٹھ جاتا ہے. اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عناد نہ کرو، ظلم نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ان کا آخری ہدف کیا ہے کہ ان کے کرنے سے وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا کہا اس سے اجتماعیت آتی ہے، اور ہر وہ کام جس سے چھوڑنے کا کہا اس سے وحدت متاثر نہیں ہوتی، لوگ مل جاتے ہیں. تو فرقہ واریت کرنے والا دراصل
کم نصیبی یہ ہوتی ہے کہ نبی کی عمر بھر کی محنت کے خلاف چلتا ہے۔ نبی کہتا ہے جوڑو حبشے کے ہو، شام کے ہو، روم کے ہو، ایران کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، عرب ہو، عجم ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹے بڑے ہو، تم سب ایک ہو، چونکہ تم کلمہ طیبہ کی مالا میں پرو دیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھونسلے کے سارے تنکے ایک جیسے نہیں ہوتے، جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی بھی ویلیو جو مضبوط، اس کے اگر سارے تنکے ایک جیسے ہوں تو کبھی گھونسلہ نہیں بن سکتا۔ گھونسلہ بنانے کے لیے کمزور کا بھی اتنا رول ہے، طاقتور کا۔ تو نبی رحمت کی محنت کا اصل مقصد ہے جوڑ بٹھانا، تعلق بنانا، وحدت قائم کرنا، مالا میں پرونا۔ اور جو کم نصیب فرقہ واریت کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اسلام کی موٹی موٹی باتیں، اسلام جو کسی نے پوچھا نا، حدیث جبریل ایک آتی ہے، بخاری مسلم میں حدیث جبریل ہے، اس میں کہا جبریل علیہ السلام ہے ایک عام آدمی کے روپ میں، حضرت عمر راوی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی ہے، لباس انتہائی سفید، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے اس کو۔ ہم نے کہا اگر لمبا پینڈا طے کر کے آیا تو بالوں میں شکنیں ہوتی ہیں، لباس میں گرد و غبار ہوتی، اور اگر قریب سے آیا تو ہم بیٹھنے والوں کا کسی کا مہمان ہوتا۔ ہم نے ہر ایک کی آنکھوں میں دیکھا، ہر ایک کی آنکھوں نے کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ خوبصورت، وجیح، صاف ستھرا، دھلا دھلایا، بالوں سے پانی کے قطرے، لباس بغیر شکنوں کے، گرد و غبار کا ذرا نہیں، رنج سفر کی نشانی پاس ہے ہی کوئی نہیں، بالکل صاف ستھرا۔ پھر وہ آیا اور اتحیات کے روپ میں بیٹھ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو محدثین بخاری مسلم حدیث جبریل کہتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اخبرنی عن الایمان۔ پہلا سوال، 5 سوال کیا، ان 5 سوالوں میں پورا اسلام آ جاتا ہے۔ فرقہ واریت کا کم نصیب ڈسا ہوا شخص ان مسلمات کی بات نہیں کرتا، متفق علیہ باتوں کی بات نہیں کرتا، مبادیات کی بات نہیں کرتا، جس طرح آدمی کے لیے ضروری ہوا ہے، روٹی ہے، پانی ہے، اس کی بات نہیں کرے گا کہ چٹنی لے آؤں، اچار لاؤں، کہ جی یہ چیزیں ایسیسریز ہیں، یہ ضروریات میں نہیں ہیں۔ اسلام کی باتیں وہ کرتا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہو۔ جو فرقہ واریت کا عادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان باتوں کو اہمیت دے گا جو غیر اہم ہوں گے، اور جو اہم ہوگی، ناگزیر ہوں گی، حیات کا انحصار ہوگا، دونوں جہانوں میں بخشش کا مدار ہوگا، وہ ان باتوں کو ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ اور جو اس کا موضوع محنت ہوگا وہ ان باتوں کو ہوگا جن کا مستحب سے بھی درجہ کوئی نہیں۔ امام ابن تیمیہ اپنے موقف میں کتنے سخت واقع ہوئے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مستحب کے کرنے سے آپس کی وحدت ٹوٹے تو مستحب کو چھوڑ دو، وحدت کو سنبھالو، چونکہ وحدت کا قائم رکھنا فرض ہے، مستحب کا قائم رکھنا فرض کوئی نہیں۔ مستحب کہتے ہیں کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، لیکن وحدت کو سنبھالو، اتفاق کو سنبھالو۔ 8 پڑھو 20 پڑھو یہ مستحب ہے، مباح کر لو تو ٹھیک ہے، 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو، اگر نہیں پڑھتا ایک آدمی 20 تو اس بنا پہ جہنم میں نہیں جائے گا، دخول فی النار۔ لیکن آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کا اتفاق یہ فرض عین ہے۔ ابن تیمیہ جیسا ذوق رکھنے والا آدمی بھی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تمہاری گفتگو کے کرنے سے، مستحب پر عمل کرنے سے تم اس علاقے میں فرقہ واریت کا باعث بنتے ہو تو مستحب چھوڑ دو، آپس کی محبت سنبھالنے کے لیے اتفاق کی بات کرو۔ اب جبریل علیہ السلام ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے وہ ایمانیات کی باتیں کی، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، یہ موٹی موٹی باتیں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اخبرنی عن الایمان، فرقہ واریت کا عادی کبھی ان کی باتیں نہیں کرے گا، چونکہ ان کی باتیں کرنے سے آدمیوں میں جوڑ آتا ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے مسلمانوں میں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتا؟ اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تؤمن باللہ ورسولہ والیوم الاخر وحدیث پہ۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تو کلمہ طیبہ کو پڑھ، نماز قائم کر، روزہ رکھ، حج دے، زکوٰۃ دے، یعنی موٹی موٹی باتیں۔ اب کلمہ طیبہ پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ۔ اب نماز پڑھنے میں اونچ نیچ کسی مسلک کے اندر یہ نہیں ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو، رکوع سجود میں اختلاف ہو، تسبیحات میں اختلاف ہو، تعدیل ارکان میں اختلاف ہو۔ اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ایک رفع جان کرو یا 2، اس پہ اختلاف ہے۔ آمین اونچی کہوں یا ایسا، اس میں اختلاف ہے۔ فاتحہ امام کی میرے لیے ہو گئی، میں نہیں پڑھتا، میرے لیے نہیں ہوئی، نہیں پڑھتا، اس میں اختلاف ہے۔ یہ وہ میجر باتیں نہیں ہیں، بنیادی باتیں نہیں جس پہ اسلام کا در مدار ہے۔ اسلام کی تسبیحات ایک جیسی ہیں، رکعتیں ایک جیسی، رکوع ایک جیسے، لیکن جس کو لت پڑی ہے فرقہ واریت کی وہ متفق علیہ باتوں کا ٹچ نہیں دے گا، اندر جا کے بات کرے گا تاکہ لوگ پوچھا ایمان اسلام کیا ہے کہ اللہ پر کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس نے کہا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اب یہ باتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کی مشترکہ میراث ہیں، جس میں کسی سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، وہابی، اہل حدیث مسلک ان کا کوئی اختلاف نہیں۔
ان باتوں کے کرنے سے آدمی میں وحدت آتی ہے، پیار آتا ہے، اتفاق آتا ہے، خوش خیر سگالی آتی ہے، مل کے رہتے ہیں، اور مل کے رہنا مسلمانوں کی بقا ہے، نشو و نما ہے، ارتقاء ہے۔ فرقہ پرست ذوق کا آدمی ایسی باتوں کی میخ نکالے گا جس کو مت پوچھو۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ جن دنوں جہاد جاری تھا بالا کوٹ میں، اور جانوں کی قربانی دی جا رہی تھی، اور سکھوں اور مرہٹوں کے ساتھ خلاف جہاد ہو رہا تھا، تو ایک آدمی نے آ کے پوچھا الو حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ہے ذوق، الو حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا کسی الو کے پٹھے سے پوچھو، ہم تو جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہ الو کے پٹھے ہر دور میں رہتے ہیں، اور ہر دور میں الو کے پٹھے ایسی باتیں کرتے ہیں جو الو کے پٹھوں کو زیب دیتی ہیں کہ یہ بتاؤ جو الو حلال، کچھ 2-3 لاکھ الو قابو میں آ گیا تھا کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر اس کو حلال کریں۔ الو قابو کا بات ہے، الو تو راتوں کو ہوتا ہے، راتوں کو الو جاگتا ہے یا الو کے پٹھے جاگتے ہیں، باقی کون جاگتے ہیں؟ اب یہ نہیں تھا کہ اس کو کہ یہ کیا کریں کہ الو 3-4 لاکھ جال میں قابو آ چکے ہیں اور انہوں نے ذبح کرنا، ایک بس بحث برہ بحث۔ امام شابی رحمہ اللہ تابعی ہیں، 70 صحابہ کی زیارت کی۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگے کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اب سوچو، یہ ہے باتیں بد عمل لوگوں کی، بے عمل توفیق، یہ باتیں۔ انہوں نے کہا نہ میں شیطان کے نکاح میں شریک تھا، نہ ولیمے میں شریک تھا، نہ گواہوں میں شریک تھا، مجھے نہیں پتہ، مجھے معاف کرو۔ ایک کل پرسوں کی بات ہے، میں سائنسدانوں کو لیکچر دے رہا تھا ایگری میں، ایک سائنسدان کھڑو، میں حق بکا کہنے لگے یہ بتائیں جی کہ جنات کے دفن کیسے ہوتے ہیں؟ اب اس کے بعد کم سے کیا تعلق ہے؟ جنات کی تدفین کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا کسی جن کو دیکھنے کا، مرتے ہوئے دیکھنے کا، غسل دفن کفن کا۔ تو جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں لطیفے بن جاتے ہیں۔ اب پوچھا جی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ جبریل، حدیث جبریل ہے، اور یہ دین کی بنیادیات کا علم دیتی ہے۔ ان بنیادی باتوں کو عامت الناس میں کرنا یہ فائدہ ہے، اور جب عامت الناس میں باتیں کی جاتی ہیں اختلافی تو پھر پھٹن کے وہ دریچے کھلتے ہیں کہ پھر بند ہی نہیں ہوتے، کیونکہ عامت الناس کو خطیب صرف ایک بات بتاتا ہے کہ میرے مسلک یہ ہے، دوسرا مسلک نہیں بتاتا۔ وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا، اندھوں نے ہاتھی دیکھا، کسی علاقے میں ہاتھی آ گیا تو لوگوں نے کہا ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، تو 4-5 اندھے تھے، انہوں نے کہا یار ہمیں بھی دکھا دو۔ انہوں نے کہا آپ کیسے دیکھو گے؟ کہنے گے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھ لیں گے۔ تو وہ اندھوں کو لے گئے، تو ایک اندھے کا ہاتھ لگ گیا کان پہ، کہنے لگے، دوسرے کا لگ گیا ٹانگ پہ، تیسرے کا لگ گیا اس کے سونڈ پہ، چوتھے کا لگ گیا اس کے پیٹ پہ۔ واپسی پہ اب اندھوں نے دوسرا حصہ دیکھا نہیں تھا۔ اس طرح عوام کے سامنے فرقہ پرست خطیب جب کوئی بات کرتا ہے تو صرف اتنی بات کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتی ہے، اس لیے خطیب عوام سمجھتے ہیں یہ ہی حق ہے، اس کے علاوہ حق ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جو علماء ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں حق اس کے علاوہ بھی ہے، ابن عمر بھی حق پہ ہیں، ابن مسعود بھی حق پہ ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حق پہ ہیں، امام مالک بھی حق پہ ہیں، امام شافعی بھی حق پہ ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ ہیں۔ چونکہ ہر ایک کے پس منظر میں انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، تورات نہیں ہے، گرنتھ نہیں ہے، ہر ایک کا مسئلے کا استنباط قرآن سے ہے یا فلاں حدیث سے ہے، تو ہر ایک اپنے مسلک کی تائید میں حدیث لا رہا ہوتا ہے۔ تو اہل علم کے سامنے جب فرقے اختلاف کی بات آتی ہے تو وہ سنبھال لیتے ہیں کہ میں تلخ نہ ہو جاؤں، ترش نہ ہو جاؤں، چونکہ اگر میں ترشی کی بات کی، سختی کی بات کی، بدتمیزی کی بات کی تو بات جا کے ابن مسعود تک پہنچے گی، حضرت علقمہ تک پہنچے گی، حضرت ابو حنیفہ تک پہنچے گی، تو وہ پھر دائرے میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کم نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں، 3 سال کے بچے کی کلائیوں پہ 1 من کی اینٹیں رکھ دو تو اینٹیں بھی ٹوٹیں گی، کلائی بھی ٹوٹے گی۔ عام لوگ جن کو موٹی موٹی باتوں کے علم میں نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی یہ بتائیے کہ عطر گلاب سے وضو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ دیکھو یہ باتیں ہیں، وہ ذوق کہنے لگے جی امام صاحب کہنے لگے تمہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہ اپنے کام سے کام رکھ، عطر گلاب کی باتوں کو چھوڑ۔ یہ باتیں دراصل عمل سے روکنے کے لیے فرقہ پرست لوگوں کے پیٹ کے بھرنے کا ایک مہذب طریقہ ہے۔ ایسی باتوں میں الجھائیں گے جن باتوں میں ان کی بدعملی چھپ جائے گی، لوگ بے توکی باتوں میں لگ جائیں گے اور پریشان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب تیسرے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ تو مل احسان، احسان کیا تھا؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اب یہ احسان ہے، احسان بھی ہر آدمی پہ لازم ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت، یہ استحضار، یہ مقام نصیب نہ ہو تو کم از کم اس مقام پہ رہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت سے عبادت کر۔ اب میں دکان میں بیٹھ کر اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ تو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان ہر مسلک کے نزدیک ضروری ہے، نماز میں احسان ہو، تجارت میں احسان ہو، زراعت میں احسان ہو، معاملات میں احسان ہو، لین دین میں احسان ہو، خلوت جلوت میں احسان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ اچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا مل مسول عالم و بہا من السائل، کہ مجھے بھی نہیں پتہ، تمہیں بھی نہیں پتہ اس کا دن کون سا ہوگا، سال کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، اس کا ایکوریٹ علم اللہ کے پاس ہے۔
تو اس نے پوچھا کہ پھر وہ علامات کیا ہوں گی، کہ علامات جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ کنارے پہ قریب میں آنے لگا ہوں۔ تو آپ فرمایا جب امانت ایسے لوگوں کے حوالے کی جائے جب بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، جب بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، اس قسم کی کچھ باتیں کی کہ جب اولاد ماں باپ کو نوکر سمجھ کے ڈیل کریں۔ یہ ہیں موٹی موٹی باتیں جو اسلام کی باتیں ہیں، مسلک کی باتیں نہیں۔ فرقہ پرست ان سے نکال کر ایسے میم میخ میں لے جائے گا جس سے اسلام کی دوری ہو جائے گی۔ اسلام کا اصل کانسیپٹ میں پیش کر، اسلام کا کیا، جنازہ پڑھو۔ اب جنازے میں رکھتے ہیں تعداد کتنی ہے قرات کی، 4 پڑھو 6 پڑھو، ہر ایک کا ذوق ہے، لیکن اصل بیچ میں دعا کرو خشوع خضوع کے ساتھ۔ اب نماز کے بعد ایک جگہ جنازہ ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی صفیں طاق بناؤ، کتنی صفیں ہو گئی؟ اس نے کہا جی 3، اس نے کہا جی 5 بناؤ صفیں۔ اب یہ صفوں کا طاق بنانا مستحب میں ہے، اور مستحب کی ترغیب دینا مناسب ہے، اس پہ زور دینا شرعاً مناسب نہیں ہوتا۔ زور صرف فرض کا حق ہے، زور دینا صرف فرض امر کا حق ہے۔ مستحب کی ترغیب دو، ترغیب دینے کے بعد بے نیاز ہو جاؤ۔ فرقہ پرست مستحبات کا اتنا زور دیتا ہے کہ مستحبات پہ فرائض کا گمان ہوتا ہے، حالانکہ مستحب عمل کی اتنی وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر زور دیا جائے، ایمپتھائز کیا جائے، تکلف کیا جائے۔ تو اس نے کہا جی صفیں کتنی ہو گئیں؟ کہ جی 3 ہوگی، کہ 5 بناؤ۔ انہوں نے کہا جی تھوڑی ہو رہی ہیں، کہ بناؤ۔ تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا 5 بنا لو، لیکن میرا 5 لاکھ بھی دے دو۔ اب اس نے جو صفوں کی ٹھیک کروا رہا تھا، اس نے 5 لاکھ دینا تھا اس آدمی کا، تو اس کو صفوں کی درستگی کا خیال تھا، 5 لاکھ کے دینے کا خیال کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے مسلک پرستی کے دور کا المیہ، کہ جو دینا ہے جو فرض درجے کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے 4 روپے نہ دینے والے کا جنازہ لٹرلی ابو داؤد کی روایت ہے نہیں پڑھایا، اتر گیا مصلی سے۔ اب مسلک پرست ان باتوں کو زور نہیں دے گا، وہ ان باتوں کو زور دے گا جس سے عمل کا تعلق کوئی نہ ہو، مزاج بن جاتا ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ فرض عین۔ میں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ، بخاری کی روایت، اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں، مومن۔ 3 دفعہ، تینوں دفعہ قسم، اللہ قسم، اور قسم بھی اللہ کے ذاتی نام کی، اور اس کو ریپیٹ کیا 3 دفعہ، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اب یہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس اسلوب سے لرز گئے کہ آگے کون، کہ جس سے پڑوسی جس کی اذیت سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو پڑوسیوں کو ٹف ٹائم دے۔ واللہ لا یؤمن۔ اب گلی میں مجلس ہو رہی تھی، اب دینی مجلس کروانا، وہ محفل حمد و نعت ہو، وہ محفل قرات ہو، وہ محفل میلاد ہو، وہ محفل سیرت مصطفیٰ ہو، یہ مستحب ہے، اس کا کرا لو تو ثواب ہے، نہ کراؤ تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر اس کو مستحب سے آگے رکھا جائے تو پھر گناہ ہو جائے گا کہ تم نے مستحب کے یہ واجب تھا کیا، سال میں 1 دفعہ کرا لو، سال میں 2 دفعہ کراؤ، کبھی نہ کراؤ، یہ درجہ مستحب میں ہے۔ لیکن پڑوسیوں کو اذیت سے بچانا یہ فرض عین ہے۔ گلی میں مجلس ہو رہی تھی تو پڑوسی نے آ کے کہا جی کہ میرے باپ کا بائی پاس ہوا ہے، آج میں ہسپتال سے ڈسچارج کروا کے گھر لایا ہوں، تو مہربانی کریں آپ کی جتنی گیدرنگ ہے، مسجد ہے، حال ہے، فلاں میرا پلاٹ ہے، چلے جاؤ وہاں جا کے کرا لو۔ اب یہ فرض عین ہے، لیکن فرقہ پرست فرض عین کی طرف نہیں آئے گا، وہ پروموٹ کرے گا، پروجیکٹ کرے گا اپنے اس مسلک کو کہ نہیں جی یہاں ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کہ باپ کے اور حتیٰ کہ منتیں کرتا رہا کہ چونکہ لاؤڈ سسٹم اسٹیریو لاؤڈ سسٹم ہوتا ہے، تیز رفتار آوازیں ہوتی ہیں، اسپیکر اونچے، پھر اس کی ایکو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر چیخنے والے چلانے والے بڑے زور زور سے پڑھتے ہیں، تو جس کا بائی پاس ہو چکا ہے۔ اب فرض عین کو چھوڑ کر مستحب کو سنبھالنا، یہ ہے فرقہ واریت کے ذہن کی سوچ۔ اسے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے 2 مسجدوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک مسجد میں ایک مقتدی نے آ کے اونچی آمین کہی، اس کی تحقیق میں اونچی آمین سنت تھی، اس نے اونچی آمین کی۔ جو مسجد تھی اس میں غالب ذوق تھا آہستہ آمین کا، تو نماز کے بعد امام نے کہا کس نے اونچی آمین کہی؟ تو اس نے کہا میں نے۔ اس نے کہا اپنی مسجد بدلو آئندہ کے لیے، یہاں اونچی آمین نہ کہنا، اندازہ کرو۔ میں کبھی سوچتا ہوں حدیث میں آتا ہے مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں ماں کا عکس، ماں کا مزاج ہونا چاہیے، بیٹیوں کے اندر رنگ روپ میں، شکل شبات میں، مزاج میں، تربیت میں ماں کا عکس ہونا چاہیے۔ بیت اللہ میں آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی تحریر ایسی نہیں ہوگی جس میں اقوام عالم میں آنے والے کسی حاجی کی دل آزاری ہو، یہ ماں کا مزاج ہے۔ بیت اللہ کے اندر دامن میں دائیں بائیں کسی تحریر کو آپ خرد میں لگا کے تنقیدی تحقیقی تنقیسی ذہن سے نکالیں تو آپ کو بیت اللہ کے اندر کوئی ایسی تحریر کا اشارہ بھی نہیں ملے گا جس میں کوئی عرب سے آ رہا ہے، عجم سے آ رہا ہے، شافی آ رہا ہے، حنبلی آ رہا ہے، سنی آ رہا ہے، اہل حدیث آ رہا ہے، مقلد ان کو تکلیف ہو، پر نماز پڑھو۔ اچھا پھر نماز پڑھنے والوں کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا کہ ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، یہاں باندھ رہا ہے، یہاں باندھ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ کہتے ہیں بیت اللہ تو وہ مرغی کے پر ہیں جس کے نیچے بچے آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اب یہی مزاج بیت اللہ کے بیٹیاں جو دنیا بھر میں پھیلی ان میں بھی ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں کوئی ایسا سائن بورڈ، کوئی ایسا اشتہار، کوئی ایسا سرنامہ، کوئی ایسی تحریر مت لکھو جس سے آنے والوں کو ایک اجنبیت، بودھ اور تکلیف ہو۔ یہ ہے بیٹیوں کا ماں کے رنگ میں رنگ جانا، کہ اگر وہ ماں کے رنگ میں رنگے ہوئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ماں کی طرح کشادہ دامن رکھیں۔ بیت اللہ کے دامن میں کتنے لوگ ہیں جو ٹھہر سکتے ہیں؟ 50 سالوں کے لاکھوں کے جو مطاف کے علاقے میں، لیکن 50 لاکھ حاجی، 40 لاکھ حاجی، ایک بھی حاجی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے مطاف میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ حجر اسود فٹ کے لگ بھگ کی جگہ ہے، شاید کوئی حاجی جو کہے میرے لب حجر اسود کو چومنے کی سعادت سے محروم رہے۔ زمزم پی آتے ہیں، ملتزم کو چمٹ لیتے ہیں، حتیم کو چھو لیتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے ماں کی ممتا جو اطراف عالم سے آنے والے روحانی بچوں کو پیار دیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ مسجدیں بھی ماں کی ممتا کی طرح ہونی چاہیے، جو کہ پیاسا ہے، پریشان ہے، نادم ہے، گنہگار ہے، بکھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، اداس ہے، ویران ہے، اور وہ ماں آ کے کہ آجو آجو۔ ہماری کم نصیبی کے فرقہ پرست لوگوں کے فرقہ پرستانہ مذموم، مردود، مغضوب ذوق کی تسکین مسجدوں کے دیواروں سے ہوتی ہے۔ اشتہار ایسے ہوں گے، تحریریں ایسے ہوں گی، بینر ایسے ہوں گے، سٹیکر ایسے ہوں گے، نام ایسا ہوگا، خد و خال ایسے ہوں گے جس میں دوسرے آنے والے کو انقباض اور بوجھ ہوگا کہ یہ کیا کر دیا۔ ماں کو ماں رہنے دو، ماں کو سوتیلی ماں نہ بنو۔ لیکن جب فرقہ پرست لوگوں کے حوالے ہوتے ہیں تو مسجد کے صدر دروازے پہ نام بیت اللہ، مسجد نبوی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ حنبلی ہے شب۔ سعودی عرب کے لوگ حنبلی ہیں، اس سے پہلے ترکی تھے، وہ حنفی تھے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی کے ساتھ حنبلی لکھوا سکیں یا حنفی لکھوا سکیں۔ وہ کہتے ہیں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، ماں ہے، ماں میں ایسا کوئی عکس نظر نہ ہے۔ 6 بیٹے ہیں تو 6 بیٹے، ہر ایک بیٹا کہتا ہے ماں میرے سے زیادہ پیار کرتی ہے، ماں ہر ایک کے ساتھ لاڈ پیار ایسے کرتی ہے جس میں کبھی بوجھ نصیب نہیں ہوتا، کسی کو یہ بوجھ نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ماں کی ممتا کا پیار کم ہے۔ یہی عکس مسجد نبوی کی دنیا بھر کی بیٹی، لیکن ہمارا المیہ دیکھنے کہ ہمارے مسجد کے مین دروازے پہ دیکھیں۔ میں نے کہا فیصل آباد میں شاید کوئی 2-4 مسجدیں ہوں، ایک مسجد بلال ہے، ایک مسجد اسماعیل ہے، یا کوئی 1-2 مسجدیں پورے فیصل آباد ملیں جس کے ماتھے کے اوپر ماں کی ممتا کا رنگ ہو، ورنہ اس میں سوتیلے پن کا رنگ ضرور ہوتا ہے۔ یہ حنفی ہے، یہ رضوی ہے، یہ قادری ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ یہاں سے یہ آغاز ہو جاتا ہے کہ ماں کی ممتا متاثر ہوگی۔ اب اس نے اونچی آمین کہہ دی، اور اس نے آ کے انہوں نے کہا یہ اپنی مسجد الگ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، اس پہ لڑائی ہوگی، تو تکار ہوگی، دونوں طرف زخمی ہو گئے۔ انگریز کا زمانہ تھا۔ فرقہ پرست کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا مقدمہ حل کروانے کے لیے کن کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے مسائل کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اب علماء ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں، ڈی ایس پی کے پاس جا رہے ہیں، ایس پی کے پاس جا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، ایس ایچ او تھا، وہ کہتا تھا کہ پروفیسر صاحب اگر دن کے ڈاکو ہمیں مہلت دیں تو رات کے ڈاکوں سے ہم نمٹ سکے۔ میں نے کہا دن کے ڈاکو کون ہے؟ کہ فرقہ پرست خطیب جن کی لگائی ہوئی آگ کو ہم دن بھر بجھاتے رہتے ہیں، اور رات کے ڈاکوں کے لیے ہمارے پاس نفری نہیں بچتی۔ ایسے لطیفے آتے ہیں کہ میں ان کا دفاع کرتا ہوں، ہمارے محرر اور اے ایس آئی اور کانسٹیبل ان کے جانے کے بعد ان کے لطیفوں پہ ہنستے ہیں، مسجدوں پہ لڑ رہے ہیں، اچھا پھر جھوٹی ڈاکٹ بنوا کے لائیں گے، جھوٹی ایف آئی آر کٹوائیں گے، جھوٹے گواہ لائیں گے، کس کے لیے؟ مسجد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ مسجد پہ قبضہ کرنا ہے، جھوٹے پاؤں لوا لیں گے، جھوٹے ایف آئی آر، جھوٹے ڈاکٹ، صرف قبضہ کرنے کے لیے۔ تو جن لوگوں کے قبضے سے مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی باتوں سے لوگ دوسروں کے قبضے کے مکان کیسے چھوڑیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے محفل کروائی بڑی اپنی گلی میں خوبصورت کر کے، اس میں 1,00,000 2,00,000 لگایا، تو ایک آدمی اس نے کہا یہ مہربانی کرو میری دکان تو خالی کر دو۔ اس نے کہا دکان خالی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اس محفل کا کیا فائدہ، دکان ناجائز قبضہ کر کے 6 سال سے بیٹھے ہو۔ اب یہ ہے فرقہ وارث کی سوچ کہ اصل اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے علامات قیامت کب ہوں گی، یہ نہیں ہوتا۔ وہ پھر لے کے چلے گئے انگریز عدالت کے پاس کہ یہ ہمارے یہ ادھر بھی زخمی ادھر بھی زخمی۔ تو اس نے کہا یہ میرے موکل کو انہوں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہ اس نے آمین بالجہر کہی ہے۔ اس نے کہا میرے موکل کو انہوں نے زیادتی کی ہے۔ کیا کیا؟ کہ مسجد تھی آمین بالسر والوں کی جو ایسا آمین کہتے ہیں، اس نے آ کے شرارتاً یہ کہا۔ تو انگریز کو پتہ نہیں تھا کیا، اس نے کہا آمین کو پراپرٹی کا نام ہے، کوئی پلاٹ کا نام ہے، کوئی ڈالر کا نام ہے، کچھ کسی۔ اس نے کہا نہیں، آمین ایک دعا ہے۔ کہ دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم آخر پہ کہتے ہیں آمین اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر۔ تو اس نے کہا دونوں دعا مانگنے کے قائل ہیں؟ کہنے کہ دونوں کہتے ہیں۔ وہ کہ ایک کہتا ہے آمین اونچی آواز سے کہ یا اللہ جو میں نے مانگا فاتحہ کے روپ میں عطا کر۔ دوسرا سائلنٹ موڈ میں ایسا کہتا ہے آمین یا اللہ قبول کر۔ اس نے کہا اچھا ایک آمین بالجہر ہے، ایک آمین بالسر ہے، ایک آمین بشر ہے، بشر ہے۔ یہ جو تیسری آمین ہے نا، دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کرنا۔ اس نے کہا دونوں آمین بالجہر کی بھی حدیث ہے، آمین بالسر کی بھی حدیث ہے، آمین بالشر جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہے۔ میں بیٹھا تھا پلیٹ فارم پہ، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے پاس بیٹھا تھا ایک بزرگ تھے، امین نام تھا۔
اس کو سامنے آ کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر ادھر سے گزرے السلام، اس نے جب 3 دفعہ جا اس نے کہا میں امین ہوں، میں یا رسول اللہ نہیں ہوں، میں مہربانی کر، تو جو مجھے سلام کر رہا ہے تو میرا نام محمد امین ہے، میرا نام رسول اللہ نہیں ہے۔ یعنی فرقہ پرست اتحاد والی وہ کائنات کا سب سے میٹھا شیریں خربوں شہد سے زیادہ پاکیزہ محبت والا نام، اس کو بھی اختلاف کے استعمال کرتے ہیں۔ فقہا صوفیاء کہتے ہیں اگر دل میں سختی ہو تو درود پڑھو۔ اب درود کے نام پہ فرقہ پرستوں نے لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھتے، درود کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک ہوتا ہے آمین بالشر، ایک ہوتا ہے آمین بالجہر، ایک آمین بالسر۔ اونچی آمین کا ثبوت بھی عقل نے گئی ہے، نیچی آمین کا ثبوت بھی عقل نے گئی ہے۔ اس نے کہا آمین بالشر کا دونوں کو 1 سال کی سزا دی تھی۔ جب 1 سال گئے، جیل کی دال کھائی، جوؤں والے کمبل میں سوئی، اینٹ ترانہ بنا، تو دونوں کی آمین ٹھیک ہو گئی۔ 1 سال کے بعد تو دونوں ٹھیک ہو چکے تھے۔ تو یہ کم نصیبی ہوتی ہے کہ فرقہ پرستی کے دور میں پھر آہستہ آہستہ اصل حقائق سے نظر ہٹ جاتی ہے کہ دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روڈ بلاک کر دینا اب یہ حرام کام ہے۔ تبوک سے واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا جس نے لوگوں کی گزرگاہوں کو بند کیا یا راستوں کو تنگ کیا اس کا تبوک کا جہاد بھی قبول کوئی نہیں۔ اب یہ جیش العسرہ ہے۔ تبوک کا جہاد سب سے ٹف جہاد تھا، مدینہ سے ایسے 1200 کلومیٹر دور جیسے فیصل آباد سے کراچی ہے۔ مئی جون کا مہینہ، 3 آدمیوں کے ذمے 1 سواریہ، فرمایا کہ ہر تینوں بیک وقت اونٹ پہ نہ چڑھے، ایک چڑھے دوسرا چڑھے۔ کم و بیش ایک صحابی نے 600 کلومیٹر ڈیزرٹ کے بیچ میں پیدل چلے اور جا کے تبوک پہنچے۔ تو تبوک کے جہاد کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی والا جہاد۔ اس میں صحابہ پہنچے تو اس کے واپسی پر فرمایا تھا کوئی 70 دن کے بعد واپسی۔ آپ فرمایا تھا جو لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرے یا راستوں کو بند کرے اس کا تبوک کا جہاد بھی قبول کرے۔ ہمارے یہاں کتنی محافل، کتنے مجالس، کتنی محفل حمد و نعت ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں روڈ بلاک ہوتے ہیں، پھر گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے، پھر گاڑی والے کے مغلظات اور گالیاں اور تبرات، دینداروں سے، دنیا دار دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ دین ہے جو اذیت کا نام ہے۔ ایک واعظ واز کرنے کے لیے گیا دکان پہ، اس نے کہا یہ حرام کا کام نہ کرو، سود کا کام نہ کرو، دھوکے کا کام نہ کرو۔ اس نے کہا مسجد کے بناتے ہو جب فنڈ لیتے ہو تو کبھی تحقیق کی ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ اس پہ تو ہر وقت ہر ایک پیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مسجد کی تعمیر میں آپ حلال کا اہتمام نہیں کرتے، ہمیں دکان کے بند کرنے میں حلال کا اہتمام کے سبق دیتے ہو۔ تم اپنی مسجد تو بنا کے دکھاؤ۔ میں نے ایک دفعہ کہا پاکستان میں ایک مسجد دکھاؤ جس مسجد کے بنانے والوں نے یہ اہتمام کیا ہو کہ ہم حلال کی چھاننی میں چھان کر بیت اللہ اپنے گھر پہ لگائیں گے، اللہ کے گھر پہ، ورنہ ہم نہیں لگائیں گے۔ تو اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر شاید کوئی ایک مسجد مل جائے تکلف سے جس کے اندر حرام نہ ہو۔ جب مسجدوں کی تعمیر حرام پہ ہو تو دکانوں میں حلال کہاں سے آئے گا؟ کھیتوں میں حلال کہاں سے آئے گا؟ دفتروں میں حلال؟ ان چیزوں کو حلال کا ذوق مسجد دینا ہے۔ مسجدیں محبت دیتی ہیں، وہاں آ کے لوگ الجھے ہوئے آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، جھکتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، محبت کا درس ملتا ہے۔ اور جب مسجدوں کے ممبر اور محراب ہی آگ برسانے مصروف ہو جائے، شعلے برسانے مصروف، خطیب شعلہ نوا، یہ عنوان ہوتے ہیں باقاعدہ کہ آگ لگانے والا خطیب۔ اب یہ خطیب ہے؟ مسجدوں کے بیچ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میں ایک مسجد سے باہر کھڑا تھا تو اندر سے چیخ پکار کی آواز ہے، میں گیا تو اندر پورے جنگ کا سامان تھا، میں واپس آ گیا کہ کوئی حصہ میرے نام نہ ہو جائے۔ باہر نکلا تو جب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو زخمی پڑے تھے، میں نے دیکھا بین مجاہد و غازی بن چکے ہیں، کچھ نیم زخمی ہیں۔ پھر میں چلا گیا، دیکھا تو خون میں لت پت مسجد بھری پڑی۔ میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ میرے گاؤں کا واقعہ، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا جی وجہ کیا بنی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، تو 2 رکعتوں میں پیچھے مکمل کرنا چاہا تو امام صاحب نے نماز کے بعد ذکر کیا، کوئی یا کوئی دیہاتی کلام پڑھتے ہیں، کوئی توحید کے یا نعت کے کلام پڑھتے ہیں، تو مجھے قرات بوجھل ہو رہی تھی، پڑھ نہیں پا رہا تھا، جیسے اونچی اونچی آواز آ رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، کیوں کہ نمازی کا دھیان متاثر ہوتا ہے۔ دھیان فرض عین ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب وہ نمازی جن کی نماز میں دھیان ٹھیک ہوتا ہے، تو دھیان کا رکھنا فرض عین ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرو، کیوں کہ تمہارے کپڑے دیکھ کر نمازی کا دھیان بڑھ جائے گا کہ آگے سے کوئی گزرا، کوئی وجود گزرا، کوئی سایہ گزرا، کوئی قدم کی حرکت ہوئی، تو وہ جو لو لگی ہوئی تھی اللہ کے ساتھ، وہ اس لیے فرمایا کہ نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر ہے کہ 70 سال کھڑا رہے آدمی، قیامت والے دن یہ حسرت کرے گا کاش میں 70 سال کھڑا رہتا، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ کیوں کہ میرا یہ عمل نمازی کے اللہ کے ساتھ بنے ہوئے تعلق میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہا کہ نمازی کے پاس بیٹھ کے باتیں نہ کرو، زور زور سے فون کرنا، تبصرے کرنا، تذکرے کرنا، باتیں کرنا، چونکہ کان کے ذریعے بھی آوازیں متاثر ہوتی ہیں۔
آنکھ کے ذریعے اگر بین ہے تو کہاں؟ تو میں نے کہنے کہ نماز کے بعد ان کو کہا کہ مہربانی کرو، اگر نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ 3 4 5 لوگ کھڑے ہیں جن کی نمازیں باقی ہیں، تو آپ ذکر ایسا کر لو، آپ کو ایسا ذکر کا ثواب مل جائے گا اور ان کو نماز مکمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس پہ پھٹ اٹھے، بارود سرنگیں بچھی ہوتی ہیں، یعنی غیر ضروری باتوں کو اہم کر دینا اور اہم باتوں کو بے تکا کر دینا، یہ ہوتا ہے فرقہ پرست مولوی کا انداز۔ اس پہ اس نے کہا جی آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہ میں نے کہا میری نماز متاثر ہو رہی تھی، اگر گزرنے سے متاثر ہوتی ہے تو آوازوں سے بھی متاثر ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مجھے نماز کرنے کے توڑنی پڑی، اتنا زور زور سے امام صاحب یا مقتدی پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر میں نے ان کو فتویٰ دکھلایا کہ جس مسلک کے تم قائل ہو میں اسی مسلک کا قائل ہوں، اسی مسلک کے یہ بزرگ یہ فرماتے ہیں، لیکن جب فرقہ واریت کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تو اس فرقہ پہ کے لوگ بھی آگ بجھانا چاہیں تو بجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ آگ جنگل کی طرح پھیل چکی ہوتی ہے۔ عوام میں جب آگ چلی جاتی ہے تو پھر خطبہ، واعظین، محدثین، فقہا کی باتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، چونکہ لگی ہوئی عوام کی آگ جنگل کی آگ ہوتی ہے، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ وہاں کوفہ دمشق میں یا کوفہ میں کچھ لوگ مسجد کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کو معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا، تو حضرت نے فرمایا جسمانی ہوا یا روحانی ہوا تمہیں سے کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کے ساتھ ہوا تو بھی تمہیں جسم کا ماننا ضروری نہیں ہے، روح کے ساتھ ہوا۔ اصل ہے کہ معراج سے امت کے لیے کیا لاہ عمل لے کے اس پہ غور کرو۔ پھر فرمایا آئندہ کے لیے اگر تم نے ایسی بحثیں مسجد میں مجمع عام میں کی تو تمہیں سزا دوں گا کہ تم وہ باتیں جو اختلافی ہیں وہ مجمع عام میں نہ کرو۔ حضرت عمر نے ایک خطیب کو دیکھا یہ باتیں کر رہا تھا سماع موتیٰ کی، کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو حضرت عمر نے کہا میرا کوڑا لاؤ پھر میں اس کو بتاؤں نا کہ تمہیں وہ باتیں کرنے کا حق کس نے دیا جو باتیں عوام میں پھٹن کا باعث بنتی ہیں، پھٹن کا باعث بنتی ہیں۔ نماز کے بعد جنازہ اونچا پڑھو، دعا مانگو نہ مانگو تمہارا اپنا ذاتی تحقیق کا ذوق ہے، لیکن اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ آپ جتنے دوست تشریف فرمائیں ہر ایک کا نقشہ نئے نقشے الگ ہیں، فیچر خد و خال الگ ہیں۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر نے کپڑے فیصل آباد سے لیے ہوں گے، شاید یہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں میں سے کسی ایک کا لباس ملتا ہو، کسی ایک کی ویسٹ کوٹ ملتی ہو، کسی ایک کے انگوٹھے کے نشان ملتے ہوں۔ اختلاف سے کائنات میں حسن ہے، کائنات میں تنوع ہے، کائنات میں ویرائٹی ہے، کائنات میں خوبصورتی ہے۔ اختلاف اگر بری چیز ہوتا تو ساری شکلیں جیسی ہوتی۔ 1000 آم کا پودا باغ کا ہو تو ایک پودے کی شاخیں دوسرے سے 100% نہیں ملتی، ایسی شاخیں ٹیڑھی میڑھی۔ تو سبزیوں میں اختلاف، ذائقوں میں اختلاف، رنگوں میں اختلاف، مزاجوں میں اختلاف، شکلوں میں اختلاف، انگلی، تو اگر اتنے اختلافات کو برداشت کر لیتے ہیں تو مسلکی افکار میں اختلاف ہو گئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ برداشت کرو۔ نجران کے پادری عصر کی نماز کے بعد 9 ہجری کو مسجد نبوی میں اترے اور اللہ کے محبوب نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے فروعی اختلاف نہیں تھا، اصولی اختلاف تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی آخری ہیں، وہ کہتے تھے کہ انجیل آخری کتاب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس توجہات کا مرکز ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ 3 ہے، عیسیٰ مریم اور اللہ، یہ بنیادی اختلاف تھے اسلام۔ یہ لوگ جب نجران سے اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے، مناظرہ، مجادلہ، اس کے اگلا درجہ مباہلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ڈرائنگ روم مسجد نبوی بنایا، بخاری کی روایت ہے، مباہلہ کرنے کے لیے نجران کے پادری، اور ٹھہرایا جا رہا ہے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے، چیلنج کرنے کے لیے آئے۔ پھر انہوں نے کہا جب ہم نے عبادت کرنی تو آپ نے کہا مسجد نبوی میں کر لو۔ تو جو نبی اصولی اختلاف رکھنے والوں کو بھی مسجد نبوی جیسی ام المساجد میں اجازت دیتا ہے، اس نبی کے ماننے والے فروعی اختلاف کے بنا پہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے۔ اخلاقیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ممبر پہ ہوتے ہیں۔ ایک خطیب تھے، فوت ہو گیا، بابا گالی والوں کے نام سے مشہور تھے۔ اگر کسی نے تھوڑی سی ان سے اختلاف کی بات کر دی ہو، دلیا ہو، کنجرا ہو، کتیا، فلاں فلاں، ایسے ایک لمبی گردان پڑی، ان کو گالیاں بڑی یاد تھیں، گالیوں کی ایسی بھرمار کر دیتے، یعنی دہراتے ہوئے بھی دانتوں کو پسینہ آتا ہے کہ یہ کوئی انسانیت ہے کہ گالیاں وہ سنانی، بے نقص سنانی، کہ اس بازار کی مخلوق بھی گالیوں میں اتنی ماہر نہیں ہوتی جتنے وہ بابا جی ماہر تھے۔ گالیاں چلتے جانا، اختلاف کس میں نہیں ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کا عصا اٹھاتے تھے، مسواک دیتے تھے، بڑے سا آپ فرمایا تھے ابن مسعود تو فقی ہیں، پتلی ٹانگیں تھے، فرمایا اللہ کے نزدیک ابن مسعود کی ٹانگیں عود سے وزنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن کی صورت ہی نہیں ہے، بخاری میں روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی صورتیں ہیں ہی نہیں، یہ تو دم ہیں، اس لیے جو ان کے پاس مصحف تھا جو لکھا اس میں معوذتین شامل نہیں تھے۔ اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ابن مسعود کو پکڑ لو، جکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو،
کہ جی ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو کل کہہ کر اللہ کے محبوب کو دم کی تلقین کی گئی حسنین کریمین کے لیے، یہ اپنے جادو کے ازالے کے لیے بطور دم کی یہ صورتیں دی گئیں، ایز اے مصحف نہیں دی گئی۔ ابن مسعود کا یہ موقف تھا، اتنا بڑا فرق تو کسی صحابی نے اس کے بنا پہ تو نہیں کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو اس نے کہا جی آمین بالسر والوں اور آمین بالشر والوں دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ ہمارے ملک میں کتنے ایسے ہر روز مندر بنے ہوتے ہیں تھانوں کے اندر، اللہ کے جو ہماری مسجد ہے، تمہاری مسجد ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں، المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی ہیں ہی نہیں۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ تنگ نظری آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے، رواداری نہیں رہتی، ٹالرنس نہیں رہتی، برداشت نہیں رہتی۔ مسجدوں جیسی کائنات میں وسعت آشناب مقام ہے کوئی نہیں۔ مسجد میں جانے کے بعد سوچ میں وسعت آنی چاہیے، ہر آدمی، ہر طبقہ، لیکن یہ فرقہ، اس لیے قرآن نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کون سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میں آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس مرض سے بچیں جتنا ہو سکے۔ یہ وہ اللہ کا عذاب ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 65 کے بقول یا آسمانوں سے پتھر برستے ہیں یا زمینوں سے عذاب آتا ہے، او تیسرا یلبسکم شیعا کہ تم فرقہ واریت میں بڑھ جاتے ہو۔ فرقہ واریت مستقل اللہ کا عذاب ہے، اس عذاب کو محسوس کریں۔ اگر آپ میں کہیں جرم ہیں، جراثیم ہیں، جس سکول آف تھاٹ کو پسند کرتے اس کو لیں، جس کو نہیں پسند کرتے اس کو جینے کا حق دیں۔ میں اگر نماز کے ظاہری ڈھانچے کے حوالے سے کسی دوسرے سے الگ پڑھتا ہوں تو میں نے اس سے اختلاف کیا، تو اگر یہی اختلاف میرے والا میری تقلید میں وہ میرے سے کرتا تو قیامت کون سی آگی؟ وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے نہیں کیا، کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک حق ہے تو بینگ ہیومن بینگ مجھے حق کیوں نہیں؟ تو اس کو بھی حق دو، جیو اور جینوں کا حق دے۔ احناف میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، رواداری کا عالم دیکھیں کہ ہارون الرشید مالکی ہے، ابو یوسف حنفی ہیں، امام مالک زندہ تھے اور انہوں نے امام مالک کی موجودگی میں امام ابو یوسف کو چیف جسٹس بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نکسیر پھوٹ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے احناف کے نزدیک، جونکیں لگوا لو خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وضو کا ثواب کم ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو یوسف نے نماز پڑھی ہارون الرشید کے پیچھے، جب ہارون الرشید نے جونکیں لگوا کے فارغ ہوا تو کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہارون الرشید مالکی اور امام مالک کی فقہ یہ ہے، اور حدیث فلاں موقع کی ہے جو اللہ کے نبی نے جونکیں لگوائیں اور بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ احناف کہتے ہیں یہ تخصصات نبوی ہے، امت کی خصوصیات نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہاں اشارہ ملتا ہے تخصصات نبوی ہے، یہ تو امت اور نبی کے لیے مشترکہ چیز ہے۔ اس حدیث کے فہم میں امام مالک اس بات کو عمومیت قرار دیتے ہیں، ہمارا فہم یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے محبوب کی ذات اقدس تک مخصوص ہے۔ فہم حدیث میں اختلاف، حدیث میں اختلاف نہیں ہوتا، کوئی بھی محدث حدیث کا انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، تو میں یہ سمجھا ہوں اس سے اختلاف حدیث سے اختلاف نہیں ہے، وہ میں یہ سمجھا ہوں اس سے اختلاف ہے۔ اور ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں اس کو بھی کہتے ہیں حدیث سے اختلاف ہوگی۔ تو امام ابو یوسف کہنے لگے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بقول خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ان کا ماننے والا امام ہارون الرشید، وہ ان کا ماننے والا، اس نے ان کے طریقے پہ نماز پڑھی، ان کا وضو ٹھیک ہے۔ جب ان کا وضو ٹھیک ہے تو میرا وضو ٹھیک کیوں نہیں؟ میری نماز ٹھیک؟ ہاں البتہ اگر میں امامت پہ ہوتا تو میں جونکیں لگوانے کے بعد وضو کرتا، چونکہ میری دیانت دارانہ تحقیق یہ ہے کہ وضو کرنے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دو باتوں پہ آپ عمل کیا کریں۔ جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو جواب میں کیا کریں؟ بولیں جی مسلمان ہیں، بس اس لفظ پہ پکے ہو جائیں تو پھر فرقہ واریت کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا کہے کہ آپ کون ہیں تو میں پاکستانی ہوں، بس میں پنجابی نہیں، سندھی نہیں، بلوچی نہیں، بروئی نہیں، میں مسلمان ہوں۔ آپ یقین جانیں مسلمان ایک دنیا کا سب سے بڑی صداقت ہے، بڑی صداقت ہے، ایک دنیا کے تعارف شناخت ہے، لیکن فرقہ پرستوں کی وجہ سے یہ شناخت اتنی مدھم ہو گئی جتنے شام کے سائے لمبے ہونے کے بعد وادیوں کے حقائق مدھم ہو جاتے ہیں۔